تو آج ہماری دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی. اللہ کی کیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. اگر ہم وہی کرتے تو پھر ہماری زندگیاں بھی وہی ہوتی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھیں. انہوں نے اس اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کون سی چیز تھی جو ان کی جمع پونجی تھی؟ سب کچھ تو انہوں نے قربان کر دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں نوازا؟ دنیا میں اصل میں جینا ہے آخرت جمع کرنے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ آپ کا جتنا بھی اللہ نے تقدیر میں کھانا پانی زندگی رکھ دی ہے وہ مل کے رہنے والا ہے. اصل تو آخرت کی تیاری ہے اور رب العالمین آپ کا حساب لے گا. تو نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جان تمہاری، اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے. اس کے عوض اللہ نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. کون ہے جنت کے طلبگار؟ کون ہے یہ سودا کرنے والے؟ کون ہے مغفرت کی طرف دوڑ لگانے والے؟ یہ زندگی ہمیں اصل میں کیا سکھاتی ہے میرے بھائیوں؟ خواتین کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دنیا میں اصل میں جینا ہے آخرت جمع کرنے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ آپ کا جتنا بھی اللہ نے تقدیر میں کھانا پانی زندگی رکھ دی ہے وہ مل کے رہنے والا ہے. اصل تو آخرت کی تیاری ہے اور رب العالمین آپ کا حساب لے گا. اور جب حساب لے گا تو یاد رکھو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ چھوٹا کوئی معاملہ چھوڑا جائے گا نہ بڑا، سب کا سب اللہ گن رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ سب کا سب پورا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا. اور اس وقت وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں تمہارے اعمال چلیں گے. تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے آفر ہے کہ اس 60-70 سالہ زندگی میں جو کچھ ملا وہ اللہ کے لیے خرچ کر دو اور دائمی جنت اپنے لیے قبول کر لو. اسی لیے تو فرمایا کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جان تمہاری. اگر واقعی تم جنت چاہتے ہو، یہ دنیا نہیں، تو نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جان تمہاری، اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے. اس کے عوض اللہ نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. کون ہے جنت کے طلبگار؟ کون ہے یہ سودا کرنے والے؟ کون ہے مغفرت کی طرف دوڑ لگانے والے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها. ایک جگہ فرمایا کہ کعرض السماء والارض، ایک جگہ فرمایا کہ عرضها السماوات والارض. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت. ہاں، اس کو لینے کے لیے دوڑ لگاؤ. سوچو مت، دوڑ لگاؤ. بیٹھو مت، دوڑ لگاؤ. آہستہ بھی چلو مت. سابقو یا سارعو، سارعو بھاگنا، سابقو ایک دوسرے سے آگے ہو جانا. دونوں الفاظ قرآن میں آئے. سورہ حدید میں فرمایا کہ سارعوا الی مغفرہ. سورہ آل عمران میں فرمایا کہ سارعوا الی مغفرہ. سورہ آل عمران میں، سورہ حدید میں فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تمہارے رب کی جنت کی طرف تم دوڑ لگاؤ. تو مسلمانوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح عطا کرنے والا ہے، کیسے نگہبانی کرنے والا ہے.
اگر آپ اللہ پر ویسے ہی بھروسہ رکھیں جیسے چرند و پرند بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو ویسے ہی کھلائے گا پلائے گا جیسے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کھلاتا پلاتا ہے۔ صبح سویرے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو آج ہماری دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کی کیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر ہم وہی کرتے تو پھر ہماری زندگیاں بھی وہی ہوتی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھی۔ انہوں نے اس اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کون سی چیز تھی جو ان کی جمع پونجی تھی؟ سب کچھ تو انہوں نے قربان کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نہیں نوازا؟ جتنا دو گے، جتنا اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ اس سے زیادہ دے گا اور اس سے بہتر دے گا۔ عثمان غنی سنے نام؟ کون ہے یہ عثمان غنی؟ یہ عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جن کے اونٹ اور جن کے تجارت کے سامان اترتے تو مدینے کی گلیاں بھر جاتی تھی، لیکن دینے میں بھی ایسے تھے کہ جب دینے پہ آتے تھے تو سب کچھ لٹا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جب دیتا تو اس کا دگنا دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو رب کی طرف آتا ہے اللہ اس کو کیا ہے، دہرا اجر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ رہے ہیں جہاد کے لیے لیکن دینے کو سواری نہیں، اونٹ نہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول میں پورے 100 اونٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن جب کم پڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا کہ اگلے 100 اونٹ۔ بعض روایتیں ہیں کہ یہاں تک کہ 100 اونٹ کے ساتھ درہم و دینار کے انبار لگا دیے حضرت عثمان نے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اس کے بعد جو چاہیں کر لیں، اللہ نے ان پر کیا ہے، جنت واجب کر دی، وہ جو چاہے کریں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اتنا اللہ کی راہ میں دیا، اتنا اللہ کی راہ میں دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد عثمان جیسے چاہے عمل کریں، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ لیکن اتنا دینے کے باوجود بھی اتنا اللہ نے پھر دیا، اتنا دیا، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہی عثمان غنی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ عثمان الغنی، غنا، اللہ کی راہ میں دینے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجار صحابہ میں سب سے بڑے تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا کی تھی، اور یہ برکت کی دعا اس حد تک قبول ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتی، یعنی اللہ ایسا دیتا مجھے نفع۔ حالانکہ ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ مدینہ آئے، ایک پائی بھی لے کے نہیں ہے، بالکل غریب، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن الربی کو بلایا اور بھائی بھائی بنایا۔ سعد بن الربی انصار کے انصار کے تھے اور یہ مہاجر تھے، دونوں کو بھائی بنایا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کے آئے تھے مکے میں۔ سعد بن الربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے گھر گئے، سامان اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ آدھا اس میں سے لے لیں کیونکہ آپ بھائی ہیں، اور میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کا اور میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک کو دیکھ لیں، جو پسند آئے کہہ دینا میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لیں۔ ایسا انفاق آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا؟ کیا چیز تھی؟ کس پہ توکل تھا؟ کس پہ یقین تھا؟ یہ سب کچھ دے رہے ہیں سعد بن الربی، ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ بڑا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ آدھا کیوں دے رہے ہیں، پورا دے دیتے تو اچھا تھا۔
لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے خاندان میں برکت دے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف مجھے اتنا چاہیے کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں خود کوشش کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگلوں میں جاتے، لکڑیاں لیتے، صاف کرتے، لے آ کے کیا ہے بازار میں بیچ دیتے۔ کبھی ایک کبھی 2 دینار مل جاتے، درہم مل جاتے تو ایک کھانے کے لیے رکھ لیتے، ایک دوسرے دن کے خرچ کے لیے رکھ لیتے۔ اس طرح بہت جلد اللہ تعالیٰ نے انہیں امیر بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی مدینے ہی میں ہیں، لیکن شادی کی کوئی دعوت نہیں، نہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی کہ شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ جو دلہا عطر لگاتا تھا اس کا ایک خاص رنگ ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کا دھبا جو ہے بیٹھ جاتا تھا کپڑے میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں وہ عطر لگا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں کہ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا، مدینے میں شادی ہوئی۔ آج ہمارے شادیوں پہ خرچ دیکھو کیسے ہیں، حال کے لیے لاکھوں، جہیز کے لیے لاکھوں۔ ایک شادی کرتا ہے بندہ کما کے، لڑکی کا باپ، پھر اس کے بعد جو قرضدار ہوتا ہے کہ مرتے دم تک قرضدار ہوتا ہے خالی ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ چیزیں بدعات رسومات تو ایجاد کر لی، لیکن اصل حقیقی شریعت کو ہم بھول گئے، بلانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تو یہ پوچھا کہ کیا لیا جہیز میں، گھوڑا جوڑا نہیں، بلکہ پوچھا تو یہ پوچھا کہ کیا دیا عبد الرحمن، تم نے کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مہر میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا۔ تو دوسرا سوال ہوا تو یہ ہوا کہ ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور دعا جو ہم دیتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیک، وہ دعا دی تو اس برکت کا نتیجہ یہ نکلا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ پھر میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتی۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام واقعات میں آپ کے سامنے جو بیان کیا، اس کی 2 باتیں خلاصے کے طور پر یاد رکھ لیجیے۔